اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر. بڑی فضیلت ہے ادرک اس میں لیلۃ القدر. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا صحابہ کو رمضان سے پہلے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کے قدر اور منزلت اور اہمیت کے فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا. اور ایک بد نصیب و بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے, وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے, چھین لی جاتی ہے. قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا, اور جس سے چوک گئی سب چوک گیا, اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے. اب ہم بد نصیب ہے, بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں, طے کر لی, رمضان آ رہا ہے. اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے, طاق راتوں میں سے ایک ہے. تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے, اور 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, 27 بھی ہو سکتی ہے, اور 29 بھی ہو سکتی ہے. یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہے کہ 27 ہے, 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے, تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک ہے, ورنہ ہے کچھ رواج جس میں 27 کا لفظ ہے. تو علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی. اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے, 29 تو کسی سال 21, کسی سال 23, کسی سال, سمجھ رہا, آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے, وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہوں گی, سمجھ رہا. تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش کیسے بولتے ہیں, شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے. تو 21 کی رات, 23 کی رات, 25, 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا. اور کیسے تلاش کرنا ہے, جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں, آخری عشرہ شب قدر کی تلاش, 21 کی رات فلاں بازار میں, 23 کی رات فلاں بازار میں, اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر, اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں, اور 29 کی رات فلاں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل. یہ ہماری پلاننگ ہے, میکسیمم جو پلاننگ ہے, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. اور پورا سماج, پورا ماحول ہی ہے, پورا حالات ہی ہے. اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے, اسی کو وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے. معراج تک واقعہ ہوا, اس کو منانا ثابت نہیں, کچھ بھی نہیں. 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کی جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کے. لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو. اب منانا کیا ہے, یہ رات ہے شب قدر, لیکن 5 ہے نا تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا, شارٹ کٹ کر کے آ جاؤ ادھر ہی, کیوں جائیں گے اس کے اندر. یہ ہے ریئل نائٹس جس کو آپ جاگ کے منائیں, ڈھونڈ کر منائیں, تلاش کر کے منائیں, پلان کر کے منائیں, چھٹی لے کر منائیں. اگر آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن, کیا جاتا ہے, لیکن اس کو منائیے, مطلب عبادت کیجیے. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب, مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک, مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں. تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے, 10 گھنٹے کی ہے, کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے. تو آپ کو اس رات کو منانا ہے. یاد رکھیں جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ بھی, جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے, سمجھ رہے ہیں بات. تو اس کو منانا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. یاد رکھیں اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے, وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے, اس کے فائدہ اٹھانا ہے. اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا, غفر له ما تقدمت من ذنبک, اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. قیام اللیل رمضان جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں, اس کا مجھے اجر چاہیے, غفر له ما تقدمت من ذنبک, پچھلے گناہ معاف. کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرتے پچھلا معاف کروا لینا. بہت افضل مہینہ. یاد رکھیں ہر رات حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے بعد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں, ہاں گیا نہیں, لیکن وہ لوگ جو جہنم میں اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے عمل کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ, یہ معنی ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو قیام اللیل کا اہتمام کریں. قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں, وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو, ریئل ہو, جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
قیام اللیل کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو۔ یہ سب نہیں، ریل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب، یہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دے گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا رمضان جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں وہ کون سے اعمال ہیں ہم جو کثرت سے کریں، اور خاص طور سے اب آخری اشرا بہرحال باقی ہے، مطلب 2/3 رمضان 2/3 ختم ہو چکا ہے، اب 1/3 ہی باقی ہے۔ اس کے اندر بالخصوص کن اعمال کو ہم آخری اشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یوں تو یہ چیزیں ہم باقی رمضان میں بھی کرتے چلے آ رہے تھے، تو لہٰذا اس کا خاص طور سے ہم خیال رکھیں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کوئی بھی چیز جب جانے کی قریب ہوتی ہے تو انسان اس سے زیادہ محبت، زیادہ لپک کر، زیادہ انسیت سے کام کرنے لگ جاتا ہے، تاکہ اگر ابتدا میں یہ چیز جب موجود کی فائدہ نہ بھی اٹھا پایا ہو تو آخر میں کم از کم اس کا بینیفٹ اور فائدہ میں لے لوں۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے کہ مجھے زندگی ملی، پیسہ ملا، لیکن میں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اب بس کچھ لمحات ہے، کچھ وقت ہے، کچھ پیسہ، اور میں چاہتا ہوں 100% اس کا بینیفٹ اور فائدہ لوں۔ تو ویسے رمضان کی 20 دن ایسے گزر چکے، یاد رکھیں اب آخری اشرا ہمارے پاس باقی ہے۔ اگر ہم سے کچھ خطائیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں، سمجھیے خطائیں غلطیاں نہیں، کوتاہیاں اس معاملے میں کہ ہم نے اس کا بینیفٹ اور فائدہ جو اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا، تو 10 ڈیز پھر ہمارے پاس باقی ہے جو بہت غنیمت ہوتے، یاد رکھیں یہ بھی بہت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کیسے اس کو ہم نے ختم کیا، یا انسان کی زندگی کیسی گزری نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہو، یہ اصل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے تاکہ اگر اعمال چھوٹے ہو، کمزوری آئی ہو تو ہم اس کو بہرحال پورا کر سکتے، یاد رکھیں۔ تو رمضان نے ویسے عمومی طور سے ہم جانتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا اللہ رب العزت نے نزول کیا، ٹھیک؟ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ امت مسلمہ اور ہم لوگوں نے کوشش بھی کی کہ رمضان کے اندر ہم خوب تلاوت کریں، ساتھ میں تراویح پڑھے یا قیام اللیل کرے، اور جو ہے قرآن کو سنیں۔ کچھ لوگوں نے سنا بھی جو پڑھ نہیں پائے یا پڑھنے سے کسی وجہ سے، تو یاد رکھیے اس اہتمام کو آپ نے کیا ہے تو ابھی اس کو جاری رکھیے، اور اگر نہیں کیا ہے تو خاص طور سے اس کو شروع کر دیجیے۔ اگر دن گزر گئے ہیں رمضان میں ہم نے نہیں کر پائے تو اب کر لیجیے، اس لیے کہ 10 دن ہی بہت غنیمت ہوتے، یاد رکھیے، تلاوت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھیے، اور عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا اس عشرے میں خاص طور سے اس کا جو ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے رمضان ہی نہیں بلکہ سال بھر ایک معمول اپنا ہم بنا لے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک سسٹم بنا لے کہ ہم سال بھر ہر روز قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ضرور جو ہے پڑھنے کا ایک معمول بنا لے، یاد رکھیے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس ایسا کوئی معمول ایک سسٹم نظر نہیں آتا، یاد رکھیے، الا ماشاء اللہ، مطلب اللہ نے جس کو توفیق دی اور جس کے لیے آسان کر دی اعمال تو بہرحال لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے آسان نظر نہیں آ رہا، یاد رکھیے کہ ہم اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور بہت مخصوص وقت میں قرآن یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن بھی پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے ایسے اوقات میں اور ایسے لوگوں کے لیے کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے جس کا نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ زندگی کے لیے قرآن ہے، یاد رکھیے، لیکن عموماً پڑھا جا رہا ہے جب کوئی دنیا سے چلا جا رہا ہے یا جانے سے قریب ہے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی بات یا اس کا تذکرہ تب آ رہا ہے جب لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا، تو لائیے قرآن کو اس کا قسم کھا لیتے اس کی اور اس کو گواہ بنا لیتے اپنے مسائل پر، تو بہرحال تب ہوتا ہے۔ تو ایسا مت کیجیے، اللہ کے لیے قرآن کو ایک معمول بنا دیجیے کہ روٹینلی ہم پڑھیں گے، ڈیلی کا ایک معمول ہم سیٹ کر لیں۔ اگر رمضان کی یہ 20 دن پڑھے تو آگے 10 دن بھی پڑھیں گے۔ یہ اس لیے بھی خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری عشرہ یا رمضان جیسے جیسے خاتمے کی طرف چلتا ہے تو ویسے ویسے اعمال کی کمزوریاں ہم میں یاد رکھیے آنا شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیے،
اور جو پچھلے چند سالوں سے ٹرینڈز چل پڑے ہیں یاد رکھیے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کیا تھا، وہ ٹرینڈز ایسے ہیں کہ 10 رمضان کے بعد مسجدیں بھی خالی نظر آتی ہیں، 10 رمضان کے بعد عبادتوں میں بھی کمزوری نظر آتی ہے، اور ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ دکھ رہا ہے کہ 10 رمضان ہو گیا اور اس میں اگر ایک قرآن کہیں سن لیا تو بس رمضان اب ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب وہ ایک چیز کو بھرنا تھا ہم کو، اب ایک دن میں بھرو، 2 دن میں، 3 دن میں، وہ 1 مہینے تک چلنے والی ہے، تو اس طرح سے کر رہے نہیں۔ رمضان یہ غنیمت موقع یاد رکھیں، جتنا ملے اس کی آخری پہر تک، آخری وقت تک کوشش کرے کہ اس کے بینیفٹس اور فائدے اٹھائے، اس میں خاص طور سے قرآن کا اہتمام کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ اس کا ہم خاص اہتمام کریں گے تاکہ اس کی ہم تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اگر آپ سمجھ سکتے، سمجھنے کی کوشش کر سکتے تو بالکل یہ کیجیے یاد رکھ۔ تو رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنا تعلق گہرا بنائیں اور سال بھر اس کو پکڑ لے یاد رکھیں، اس لیے کہ رمضان یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس میں عبادت کریں اور پھر چھوڑ دیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کرنا اگر نہیں کرتے تو ہم نے سیکھا، اس کو بہت اچھے انداز سے کیا، بہت زیادہ کیا، اب یہ عادت ہم کو سال بھر لگ گئی، اب ہم اس معمول پر اڑے اور ڈٹے رہیں گے عادت۔ تو ایک طرح سے یہ ایک مہینہ تھا جس میں ہم کو پریکٹس کروائی گئی، ایک چیز سکھائی گئی یاد رکھیں، اب اس کو ہم کو باقی اور قائم رکھنا ہے۔ مطلب رمضان وہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم سال بھر کمزوریاں کریں اور رمضان میں آگے اچھے عمل کرے، پھر سال بھر کا کوٹا فل کر کے ہم جو ہے پھر اپنی زندگی کو معمول پر نہیں۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی تھی سال بھر، رمضان آیا ہم نے اس کو پر کیا، اور اس کے بعد ہم قائم ہو گئے ان چیزوں پر جو رمضان میں ہم نے کیا۔ مطلب یہ ٹریننگ پیریڈ تھا جس پیریڈ کا ہم نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس میں جو چیزیں سیکھی اب سال بھر زندگی میں باقی رہیں گی اور وہ زندگی کا ایک پارٹ اور معمول بن جائیں گی یاد رکھیں۔ دنیا کے کتنے کورسز ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سے زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، لیکن اس کو لائف ٹائم یاد رکھتے ہیں، پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں اس کو کبھی۔ جیسے آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی چلانا سیکھی اور بھول گئے، اب گاڑی نہیں چلاتے نہیں غلط بات ہے، لیکن آپ نے گاڑی چلانا بھول ہی نہیں یاد رکھی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سائیکلنگ ایک بار سیکھی اور زندگی بھر آپ کو یاد رہتی ہو، کتنے لوگ ہیں جو سوئمنگ ایک بار سیکھی اور زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو رمضان میں 150 نمازیں مکمل اپنے وقت پر موقعہ کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، نفل کے ساتھ پڑھی۔ رمضان کے اندر پورا 1 مہینہ تلاوت قرآن کری، رمضان کے اندر پورا 1 مہینہ برے چیزوں کو سننے سے بچے، دیکھنے سے بچے، بولنے سے بچے۔ رمضان کا پورا 1 مہینہ دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے اور کئی برائیوں سے اپنے نفس کو ہم نے بچایا۔ تو 1 منتھ کی ٹریننگ پھر کیسے ہم بھول جاتے ہیں؟ مطلب ٹریننگ پیریڈ کے بعد ایک دن تو دور کی بات ہے، وہ ٹریننگ پیریڈ جس دن ختم ہوتا ہے اس چاند دکھنے سے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان شروع ہوا تو ایک چاند سے شروع ہوا تھا، رمضان ختم ہوگا ایک چاند پر ہوگا، تو 1 منتھ ختم ہو جائے گا، چاہے 29 دن کا ہو، 30 دن کا ہو۔ لیکن ہوتا یہ کہ بس وہ مطلب چاند دکھا اور اس کے بعد مسجد مغرب کی حالت آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں 29 کا چاند ہے تو پھر تو بھی تھوڑا رش رہے گا، ایک بار 29 چلے گی جب سب کو پتا ہے اب 30، تو اس دن تو آپ کو مغرب میں بھی رش نہیں ملے گا۔ عشاء کا حال اس سے خطرناک رہے گا، اور فجر میں تو یہ حال ہے کہ امام صاحب بیٹھے کہ لوگ آ جائے تب جماعت کھڑی کر دے، چاہے آپ جو ٹائم پر بھی آئے، چلو دیکھا جائے گا، حالات یہ یاد رکھیں۔ تو گویا 1 منتھ کی ٹریننگ لی، زندگی کے تمام معاملات میں اپنے کوئی بھی ایک ٹریننگ یا ایک مرحلے سے گزرے تو کبھی نہیں بھولا آپ نے آج تک۔ میں نے مثال دے دی آپ کو، سائیکل چلانا کبھی نہیں بھولا آپ نے، سوئمنگ کرنا کبھی نہیں بھولا، لیکن رمضان کی جو جتنے فوائد اور فضائل کا فائدہ اٹھایا تھا، رمضان ختم ہوتے ہی، مطلب جس کو ہم کہیں گے رمضان کا چاند ایک تبدیلی لاتا ہے انسان کے اندر، اور شوال کا چاند ایک دوسری تبدیلی لا دیتا ہے انسان کے اندر۔ اور رمضان کا چاند دکھا تو مسجدیں بھی نہیں پڑی اور سڑکیں بھی نہیں پڑی نماز کے لیے، اور شوال کا چاند دکھا تو پھر مسجدیں بھی ویران اور خالی ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگ تھے جو گمشدہ ہی ہو گئے سیدھا۔ اب اگلے جو ہے رمضان ہی وہ مسجدوں کے اندر آنے والے، تو اللہ کے لیے رمضان کو یہ مہینہ نہ بنائیں، رمضان کو تو وہ مہینہ بنا لے کہ اس کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں تھی وہ پر کر کے اب لائف ٹائم میں اس چیز اور ان عادتوں کا حامل رہوں گا کہ میں نمازیں فرض روزے رکھے تو نفل روزوں کی میں عادت رکھوں گا، خاص طور سے سوال کے روزے آئیں گے وہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں جو کہ مون کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 ہوتی ہے مون کی، یاد رکھیں چاند کی، اس میں آپ روزے رکھتے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا یاد رکھیں، اور اس کے بڑے فوائد بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے فضیلت میں ایک ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھیں گا، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب رمضان کے بعد اگر رکھے تو۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، جو ہر مہینے 3 روزے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی مثال ایسی ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے مطلب آپ نے ایسا مثال ہے جیسا آپ نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھا، مطلب پورا سال ہی روزہ رکھا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان کی جو ٹریننگ جو ہم نے حاصل کی، اس کو ہم بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں، اس کو ہم زندگی بھر کے لیے اپنے اندر نفس میں ڈال لیں گے۔ جیسے رمضان میں بہت سارے لوگ بری عادتوں سے پورا دن بچے رہتے ہیں، کھانے کی بری عادت ہے، پینے کی بری عادت ہے نا،
جو لت بولتے ہیں جن کو عام زبان میں ہے نا، بچے رہتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا مت کیجیے، یاد رکھیے، ایسا مت کیجیے، ورنہ یہ بہت بری مثال ہوگی یاد رکھیے اس شخص کی جس کو موقع دیا گیا اور اس نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیجیے، طویل حدیث ہے بس، لیکن اس کے اندر کا ایک جو پوائنٹ ہمارے لیے رمضان سے متعلق ہو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ایک مرتبہ چڑھے اور اس پہ چڑھتے وقت آمین کہا. سوال کیا گیا کہ آپ نے آمین ہی کیوں کہا، ایسا عمل کیوں کیا؟ تو کہا جبرائیل میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میں نے کہا آمین. مطلب رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی جس میں ہو سکتی ہے، نیک عمل کر کے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں اگر کیوں نہ ہو. مطلب اس کے اندر تو اتنی بشارتیں دی گئی جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھے سارے رمضان، اس کی مغفرت کے وعدے کر دیے گئے. جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے رات میں ایمان کے ساتھ اور نیکی اور اجر طلب کرنے کے ساتھ، پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت سے فرمایا جو شب قدر کے اندر قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب 5 نمازیں ہوں گی جو 21 کی رات میں جو پڑھے آپ، 23، 25، 27 اور 29، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو وہ دھکے دھکے بشارتیں دی جا رہی. ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت فلاں تعداد میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر روز جہنم سے نجات دیتا ہے. مطلب روزہ وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے انسان رب کو راضی کر لیتا ہے اور افطار سے پہلے جو ہے اس کے مغفرت کا یا اس کی نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ ہر روز جہنم سے لوگوں کو آزادی مل رہی ہے رمضان کے مہینے کے اندر. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اسی طرح رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا اس کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ اعلان عام بول سکتے ہیں اس کہ جنت کھلی ہے پالو، جہنم بند ہے بچ جاؤ. کھلا اعلان ہے، مطلب جس کو کہیں گے ایک اوپن، جس کو آفر دیا گیا ہے، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. مطلب ایک مال ہے، آپ کو کہہ دیا جائے ہاتھ میں جتنا آتا ہے اور آنکھ پہ جتنا آتا ہے سب لے جاؤ فری، تو آدمی کیا کریں گے؟ اندازہ لگائیں. تو یہ آفر ہے، یاد رکھیں، جنرس آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم ضائع نہ کریں. تو تلاوت قرآن ہم نے دیکھی، روزوں کا ہم نے اہتمام کیا، آگے بھی ہم جو کرتے رہیں گے. روزوں میں کوئی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر انسان جھوٹ بولنا اگر نہ چھوڑے، دھوکہ دینا نہ چھوڑے، چغلی نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، برائی نہ چھوڑے، بری چیز سننا اور دیکھنا نہ چھوڑے، تو اس کو روزے کا فائدہ نہیں ملتا. یاد رکھیں، اس کو روزے کا بینیفٹ نہیں ملتا. ہاں اس کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے، مطلب ایک اٹینڈنس تو ہوگی اس کی، لیکن اس کو بینیفٹ جو ملنا چاہیے تھے فاسٹنگ کے، پھر وہ بینیفٹ روزہ رکھنے کے نہیں ملتے. بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا انسان بھوکا اور پیاسا رہے. ٹھیک، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو جو ہے اچھے سے گزارے اور آنے والے 10 دن کے اندر بھی جو ہے خاص طور سے اس کا اہتمام کرے اور روزے کے اندر وہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے روزہ ضائع ہوتا ہے اور روزہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح آخری عشرہ بہرحال آ چکا ہے، اور آخری عشرے کے اندر اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں، ویسے کوشش بھی ہونا چاہیے اور اس ساتھ دعا بھی ہونا چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی اس کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ کوشش ایک لمٹ اور دعا تک ہی جا کے رک جاتی ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک انسان کو دیکھتا ہوں، اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، تو یہ تو کر سکتا ہوں دعا والا معاملہ. چلیے ابھی پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ تو مطلب اس کو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہونا چاہیے کوشش کے بعد انسان دعا کرے. لیکن کئی جگہ انسان مجبور ہوتا ہے تو اسے دعاؤں پر اکتفا کرتا ہے، چونکہ اس سے زیادہ اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے نا. تو لہٰذا دعاؤں کا خاص اہتمام کرے اور دعاؤں کے اندر خاص طور سے اپنی مغفرت کی دعا کو خاص ایک معمول بنا لے کہ اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر، میرے گناہ معاف کر. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. اور وہ لوگ جو جا چکی ہیں آپ کے خاندان میں، ان کے لیے خاص طور سے اہتمام کریں. دعائیں بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. دعائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کبھی کبھار استعمال کریں. دعائیں ایسی چیز اس کے ہمیشہ آپ اس کو جو ہے اس کا سہارا لیتے رہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں. یاد رکھیں، لیکن دعاؤں کا بھی ہم پاس کوئی چلن اور اہتمام نظر نہیں آتا. یاد رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بعد باجماعت دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زندگی میں دعا کبھی کرنا ہی نہیں ہے. حالات ہی نظر آ رہے ہیں، زندگی میں کوئی دعا ہی نہیں ہو رہی ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں، ہے نا. یہ جگہ ثابت نہیں کہ ہر نماز کے بعد کامنلی دعائیں ہوتی مسجد میں، یہ ثابت نہیں سنت سے. اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کروایا، کبھی نہیں. نماز استسقاء میں کروایا، جمعے کے خطبے میں جو ہے آپ دعائیں کراتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کے بعد نہیں کبھی. لیکن ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کبھی دعا ہی نہیں کر رہے، ہم کو لگا دعا ہی نہیں پا. یہ دعا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور دعا اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب یہ جس کو کہیں گے ایسی عبادت ہے جو کبھی کبھار کرنے والی نہیں ہے، جس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ دعا
کوئی اسپیئر ویل نہیں ہے آپ کی گاڑی کا جو کبھی ضرورت پڑے تو آپ لگا کے گاڑی چلا لیں. دعا یہ اسٹیئرنگ ویل ہے آپ کی گاڑی کا جس کے بغیر گاڑی چلی نہیں سکتی آپ. مطلب گاڑی میں بیٹھے کہ اس کو پکڑنا ہے اور اسی سے گاڑی کو پھر سٹارٹ کر کے آگے چلانا ہے نا. اسٹیئرنگ ویل جو گاڑی کا ہوتا ہے یہ اسپیئر ویل نہیں ہے. ہم کو لگا دعا اسپیئر ویل ہے جو کبھی کبھار لگائے ضرورت پڑی تو ایگزام آ گئے تو مصیبت آ گئی, دکھ آ گئی, پریشانی آ گئی, بیمار آ گئے. یاد رکھیے جب انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تنگدستی میں یاد رکھتا ہے. پھر یاد رکھنے سے بات کیا, دعائیں کرے, حاجت کرے کہ ریلائز کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگدستی میں یاد کرتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ انسان اگر صحت میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں بھی پھر یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. لیکن ہم نے دعاؤں کو یاد رکھیے چھوڑ دیا. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے آخری اشرا خوب دعاؤں کا اہتمام کریں, خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. ویسے کچھ لوگ روایت بیان کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ پہلا اشرا رحمت کا, دوسرا برکت کا, تیسرا مغفرت. صحیح نہیں ہے. لیکن رمضان کے خاتمے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی انٹینسٹی اب بڑھ رہی ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا اس اعتبار سے کروں خوب دعائیں کیجیے. اور دعاؤں میں یہ دعا خاص ہے جو اپنے مغفرت کے لیے, جہنم سے نجات کے لیے, جنت کو پانے کے لیے, درجات کو بلند کرنے کے لیے, یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے نجات مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو نجات دے دے, مجھ سے پناہ دے دے اس کو. اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے. تو کیا کیجیے دعا, اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار, 3 بار پڑھیے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. تو دعائیں کیجیے, دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور خاص طور سے جو میں نے کہا نا, دعاؤں میں جو ہے اپنے آپ کو یاد رکھیں اور دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھیں. کوشش تو کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جگہ یہ حالت نظر آ رہا ہے کہ اب دعا یہ کوشش باقی رہ گئی ہمارے لیے, تو وہ کیجیے. امت کے دیکھیے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. آپ اگر خوش اپنے گھر میں صحت کے ساتھ ہے تو بڑی نعمت مل گئی آپ کو, بڑی نعمت مل گئی آپ کو. لوگوں کو دیکھیے بیماریوں سے پریشان ہے, امن و امان کی کمی سے پریشان ہے, لوگوں کے ظلم و زیادتی سے پریشان ہے, اور مالی کمی سے پریشان ہے. غربت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں. اللہ نے ہم تمام کو سبز دیا, تو ہم یاد رکھیں اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو جو اس چیز سے محروم ہے یا جو آزمائش اور ٹیسٹ سے گزر رہے ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور اس کے بعد جو کر سکتے وہ کریں. اسی طرح رمضان کا آخری اشرا ہے تو خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں, صدقات اور خیرات. لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ جیسا جیسا عشرہ آگے بڑھتا جاتا ہے صدقات اور خیرات کی کمی ہوتی جاتی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو لوازمات میں ڈال دیا رمضان کی, جس کے نتیجے میں جس کے ایکسپنسز اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ وہ میٹ کرتے کرتے پورا رمضان ایسے ہی گزر جاتا, پوری انکم اسی میں لگ جاتی. رمضان کا آخری عشرہ مطلب اب وہ عید کی تیاری ہے. رمضان کا آخری عشرہ آخرت کی تیاری بڑھنا چاہیے. تو ہمارے عید کی تیاری بڑھ رہی ہے, تو شاپنگ زیادہ ہو رہی ہے, پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن لوگوں پر نہیں ہو رہا ہے, مستحقین پر نہیں ہو رہا ہے, ضرورت مندوں پہ نہیں ہو رہا ہے, بیماروں پہ نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کو جو ہے مصیبت ان کی دور کرنے نہیں ہو رہا ہے, ان کے قرض اتارنے پہ نہیں ہو رہا ہے, وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یاد رکھیے اپنے ہی نفس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے پہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں, کوئی زائد ہو جاتا ہے, مطلب ہم غلو کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے چیزوں کے استعمال کے اندر. یاد رکھیں تو لہٰذا خرچ کرنے کا معمول کریں, اور ان خاص 10 دنوں کے اندر صدقات اور خیرات کا اور زیادہ اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان میں اب عام دنوں سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں. اسی کوشش کریں کہ اب کریں, اگر اب تک نہیں ہو تو اب کریں, اور خاص طور سے جب شب قدر ہوتی ہے اس رات میں بھی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ شب قدر تو جس کو ہم کہیں گے وہ پورے رمضان کا ایک جیم ہے. مطلب رمضان اگر ایک تاج ہے تو اس کا بڑا نگینہ جو ہے شب قدر جو رمضان میں ہم کو دی جاتی ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو بہرحال رمضان میں خاص طور سے شب قدر میں کوشش کریں کہ صدقات اور معمول یاد رکھیں صدقات اور خیرات کا بنائیں. اسی طرح آخری عشرہ یاد رکھیے, اور جو لوگ اپنی زکات رمضان میں ہی نکالتے ہیں, ویسے زکات تو دینا ہے جب اس پہ 1 سال گزر جائے, رمضان ہو غیر رمضان ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا وہ سسٹم ہے, آپ اسی سائیکل چلاتے ہیں اپنے, تو بڑا ٹھیک ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصولی بات تو ہے کہ 365 دن اگر رمضان سے پہلے ہو جائے, 355 دن معاف کرنا 1 سال, تو آپ کو رمضان سے پہلے دینا ہے, لیٹ نہیں کرنا ہے. لیکن کبھی ایڈوانس دینا ہے آپ کو کہ میری زکات جو ہے رمضان کے بعد محرم میں ہوتی ہے, لیکن میں 3 مہینے پہلے اس کو دے دینا چاہ رہا ہوں, تو وہ تو مسئلہ نہیں. ایڈوانس زکات دے رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں, کر سکتے اس کو نکالیں, اس کا حساب کرے. زکات نکالنے میں ایک جو میں نے چلن دیکھا لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا 20,000 دیتے تھے, اب میں نے 25,000 دے رہا ہوں. لیکن ابا 20 کیوں دیتے تھے اور تم 25 کیوں دے رہے ہو, حساب کیا ہے اس کا؟ نہیں, حساب نہیں کرتے ہم.
بس ابا 20 دیتے تھے ہم 25 دے رہے ہیں. زکات ایسا ابا 20 دیتے تھے میں 25 دے رہا ہوں, 29 دیتے, اس پہ نہیں ہوتی ہے. زکات جو ہے آپ کے پاس اگر کوئی مال نصاب سے زیادہ ہو تو اس پہ 2.5% ہوتی ہے, پھر وہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے اور 20 لاکھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. لیکن ہم نے معمول بنا لیا 20,000, 25,000, 30,000. ایک صاحب کہنے لگے میں تو زکات بند مٹھی دیتا ہوں. زکات بند مٹھی نہیں چلتی. کتنا دیا پھر آپ نے؟ تو بولے وہ نہیں معلوم رہتا, بس اب انہوں آئے تو ان کو کچھ دے دیا, انہوں آئے تو انہوں کچھ دے دیا. ایسی زکات نہیں ہوتی. جیسا نماز ہے 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے تو ایسا بس بند مٹھی پڑھ رہا ہوں, بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہوں, جتنی چاہے پڑھ رہا ہوں. نہیں, فرائض ہے تو فکس ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ میری زکات 100 روپے ہو رہی تھی, میں نے بند مٹھی 500 دیا, ویری گڈ. لیکن بند مٹھی کے چکر میں پتا چلا 100 زکات تھی اور 20 روپے دے رہے ہیں آپ, چونکہ ابا 20 دیتے تھے میں 25 دے رہا, بولے 5,000 بڑھا دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, حساب کریں. ہاں آپ کی 20 نہیں 15,000 ہو تو 15 دے کے 5 صدقہ کرے. پھر صدقہ تو بڑی افضل چیز ہے. زکات تو فرض دینا ہی اندر کی, صدقہ ہے بہرحال کرنا چاہیے. تو بند مٹھی نہیں, حساب کریں. ہاں اس کے بعد زائد بند مٹھی جتنا دینا دیا, وہ مسئلہ نہیں کوئی انشاءاللہ, لیکن حساب کرنا چاہیے زکات کو. تو حساب نہیں ہوا, بس سسٹم نہیں. زکات نکالے, اس کا حساب کرے, اس کا نصاب چیک کرے. آلریڈی ریکارڈڈ ویڈیوز میں نے آن لائن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو دیں. اور زکات کو سب سے پہلے یاد رکھیے اپنے مستحق رشتہ داروں تک پہنچائے. یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے ہیں. تلاش کیجئے بیمار کون ہے, تلاش کیجئے غریب کون ہے, تلاش کیجئے مخروص کون ہے, قرض دے کے بیچارہ پریشان ہے, تلاش کیجئے جس کو ضرورت مند کون ہے, تلاش کیجئے جن کے بچے جو ہے پڑھائی لکھائی سے دور ہو چکے, تلاش کیجئے وہ جو مجبوراً کام کرنے جا رہے ہیں, تلاش کیجئے جن کے گھر کی عورتوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیچاریاں کام کرنے نکل رہی, چھوٹے موٹے کام کر رہے, ضرورت مند تو ہو گیا نا بیچارہ. اور زکات میں بھی خاص طور سے رشتہ داروں کو دیجیے, اور رشتہ داروں میں ان کو دیجیے جو مانگتے نہیں آپ سے, جس کو یہ کہیں گے کہ فقیر ہوتا ہے جو آ کر مانگتا ہے آپ سے, اور ایک مسکین ہوتا ہے جس کو آپ کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے. تو آپ ڈھونڈیے ایسے لوگوں, ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگے نہیں کبھی, لیکن ان کے حالات, کنڈیشن, معاملات سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت مند ہے. تو بہرحال ضرورت مند لوگوں تک سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز میں پہنچائیے, پھر اس کے بعد کا دائرہ ہو سکتا ہے آپ کا محلہ ہو, پھر آپ کا شہر, اور پھر اس کے بعد دائرہ یہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی معاملہ ہوتا تھا. زکات اس شہر کے مالدار لوگوں سے لی جاتی تھی اور وہیں کی غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس میں سب سے پہلے آپ کے مستحق رشتہ دار ہوتے ہیں اور باقی دیگر لوگ ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا حساب کتاب رکھیں کہ میں میرے 5 رشتہ دار ہیں جو زکات کے مستحق ہے نا, اور میری زکات نکل رہی ہے 100 روپیہ, اور اگر میں 5 کو 20 روپے نہ دیتے ہوئے اگر ڈسکس کروں اور کچھ لوگوں کو ابھی 5 دے دوں اور ایک آدمی کو تھوڑا زیادہ دے کر ایک روزگار سے لگا دیتا ہوں تاکہ یہ فہرست سے نکل جاتا ہے, تو اگلے سالوں میں دوسروں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر اگلے سال کی میں تم کو دیتا ہوں, تاکہ ایک ایک کر کے لوگ فہرست سے نکلتے جائے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا کہ زکات نے وہ کام کیا جس سے اس کا مقصد تھا کہ غربت کو دنیا سے دور کر دینا, غربت کو مسلمانوں سے دور کر دینا. لیکن ہم کیا کریں, 100 روپے میری زکات نکل رہی ہے, 20 لوگوں کو 5 روپے دے رہے, کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے اندر, کسی کو بھی اس کا جو ہے بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے. 5 روپے سب میں بڑھ جا رہے, عید ہو جا رہی ہے, کپڑے لے رہے, معاملہ ختم. پھر اگلے سال کھڑا ہے زکات, پھر آپ اگلے سال اس کو 5 دے رہے اور غیر رشتہ داروں کو 5 دے رہے, سب کو 5 دے رہے, پھر وہ لوگ کھڑے. تو کیا کیجئے, اس کو حساب کیجئے, طے کیجئے کہ بھائی فلاں ایک صاحب ہے, میری 100 روپے زکات نکلتی ہے, ایک سیکنڈ ہینڈ آٹو رکشہ آ جاتا ہے 80 روپے میں. میں کیا کرتا ہوں, اس بھائی کو اب ڈسکس کرتا ہوں, 4 کو بولتا ہوں کہ یہ سال آپ کو نہیں, پہلے ان کی مدد کر دیتا ہوں, یا 2 کی ایک ساتھ کر سکتا ہوں, اتنی زکات آپ کی تو ماشاءاللہ میں تم دونوں کو فلاں 200 میری زکات روپے نکل رہے, چلو دونوں کو میں کرتا ہوں. تو 2 لوگوں کو روزگار سے لگا دیا. زکات کے مانگنے والے لوگوں کی فہرست میں سے 2 لوگوں کو آپ نے ہمیشہ کے لیے کٹ کر دیا. اب 3 بچے ہیں, اگلے سالوں کی زکات آپ کو پھر مدد کریں گے. تو زکات کو اس طرح سے دینے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے کہ زکات جمع ہو پھر ڈسبرس کی جائے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا بیت المال تھا, اور اتنی زکاتیں جمع کر کے دی جاتی کہ اس میں آدمی کا وہ مسئلہ حل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ممکن نہیں ہے, لیکن کم از کم ہر فیملی ممبر تو یہ کر سکتا ہے جو ذمہ دار ہے. ہم لوگ کم از کم اپنے فیملی کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سال زکات جمع کرے اپنی, اور اس آدمی کو نکال دے اس فہرست. تو کم از کم مانگنے والے, زکات کو لینے والے کم تو ہوں گے. یہاں زکاتیں دی جا رہی ہے, صدیوں سے دی جا رہی ہے, مانگنے والے کم ہی نہیں. مطلب ایک آدمی تھا, وہ میرے دادا کے پاس بھی آتا تھا اور زکات دیتا تھا, اس کا بیٹا میرے والد کے پاس آ کے لے رہا ہے, اس کا پوتا میرے پاس آ کے لے رہا ہے. تو پھر زکات کا فائدہ کیا, 3 جنریشن سے زکات لے رہے ہیں اور آج تک زکات ہی لے رہے ہیں بیچارے. تو زکات کا بینیفٹ کہاں ہوا؟ تو اللہ کے لیے زکات کو نکالیے اور اپنے رشتہ داروں سے اس کو دینا شروع کیجیے, یاد رکھیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ پائیں گے اپنے طرف, ان سے آپ شروع کیجیے, پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی جو ہم جو کوشش کریں. چونکہ زکات کا معاملہ تھا اور آخری اشرا ہے, تقریباً لوگ اب بس نکالنے کے لیے بس وہ رہتا ہے کہ زکات تقریباً کچھ تو پہلے نکال دیتے ہیں, کچھ لوگ نکال رہے ہیں. یاد رکھیں زکات میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب نصاب آپ کرتے ہیں کسی چیز کا اور نصاب کو پہنچ جاتی ہے, تو زکات جس دن آپ پہ واجب ہوئی تھی, جس دن آپ نکال رہے ہیں,
اس دن کے حساب سے ان چیزوں کی قیمتیں ہوں گی اور اس پر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اس بار بہت ساری بات آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اور آج کل زیادہ پوچھ رہے ہیں، شاید سونے کا قیمت بڑھتے جا رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، تو جس وقت لیے تھے وہ قیمت سے دے یا آج جو قیمت چل رہی وہ دیں؟ دیکھیے جس وقت لیے تھے اس قیمت سے نہیں دینا ہے آپ کو، آج جو قیمت چل رہی ہے اللہ نے آج برکت دے دی نا اس میں، تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ واپس آپ ریورس لے جائیں اپنی برکت کو؟ تو آج کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا۔ تو آپ جو بھی 85 86 87 ہزار روپے کا یہ پیور کا یاد رکھیے قیمت اور دام ہے، اس کے حساب سے دینا ہے اندر کی۔ تو بیچنے کی چیزوں کے اوپر یاد رکھیے، دیگر سٹاکس ہوتے وغیرہ ان چیزوں کے اوپر بھی یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دوں، بہت سے لوگ جو تجارت کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مال جو تجارت کا ہوتا ہے اس کے سیلنگ پرائس پر زکوٰۃ ہے یا اس کی کاسٹ پرائس پر، جس لینڈنگ پرائس، مطلب میں نے جتنے میں لایا اس پہ زکوٰۃ دوں، جیسا میں نے 100 روپے کا مال لایا لیکن یہ بکتا ہے 120 روپے میں، یہ میرا سیل پرائس ہے، تو زکوٰۃ 120 پر ہے، 100 پر نہیں، چونکہ یہ آپ کا اتنا پیسہ آنے والا ہے نا، تو مال آپ کا ہوا 120 کا نہ کہ 100 روپے کا، تو لینڈنگ کاسٹ نہیں، سیلنگ کاسٹ کے اوپر یا جو دام میں بکتا ہے اس اعتبار سے آپ کو اس کا اماؤنٹ اور پیسہ یاد رکھیے اس میں دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو زکوٰۃ نکالیے، پوری نکالیے، جب زکوٰۃ ہو جائے اس کے بعد صدقات کا اہتمام کیجیے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے لیکن ابھی آپ کا 97.5 باقی ہے، اس میں صدقات وغیرہ کا اسپیشل اہتمام ہم کریں کہ ہم صدقات کو نکالیں۔ تو صدقات کی بات بہرحال ہوگی، اور صدقات کو بھی کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے اس کا حقدار بنائیں، اور رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو اس کے بعد اور اس کے بعد والے لوگوں تک اس کو پہنچائے، اور کوشش کرے کہ سماج کے جب رشتہ دار وغیرہ ختم ہو جاتا ان لوگوں کو پہنچائے سماج کے جو سب سے زیادہ ویکسٹ سیکشن ہوتا ہے سماج کا، اور سب سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ مال کی کمی سے برائی کی طرف چلے جائے، جس میں یتیم ہو سکتا ہے اگر غریب ہو تو، خاص طور سے بیوہ عورت ہو سکتی ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے ساتھ بچے وغیرہ ہو تو برائی کی طرف جانے کے امکانات زیادہ ہے، تو یہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو تلاش کریں اور ان تک اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو خاص طور سے پہنچائیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور شب قدر کی بات نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا میں نے کہا شب قدر ایک کراؤن کے اندر جیسا ایک جم بڑا ایک نگینہ ہوتا ہے، شب قدر رمضان کی ویسی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اب اس یہ کیوں دی گئی اس کی حکمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہیں جو تفسیر کے اندر آپ کو ملیں گی، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنایا گیا کچھ اشخاص کا یا ایک شخص کا جو ہم سے پہلے گزرا تھا، اور اس نے لگاتار 80 سال تک اللہ کے لیے نماز قائم کی، لگاتار 80 سال تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہا، لگاتار 80 سال تک اس نے فلاں عمل کیے۔ تو صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو رشک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی امتوں کی زندگیاں لمبی تھی تو یہ 80 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، 80 سال تک توبہ کر رہا ہے، 80 سال تک فلاں عمل کر رہا ہے، ہماری تو لائف سپین بڑی چھوٹی ہے، تو ہم کو تو یہ چانس ہی نہیں ملے گا نا 80 ایئرس کا بینیفٹ لینے کے لیے۔ ایک انسان کی زندگی 1000 سال ہو اور اس میں سے 80 سال تک نماز پڑھے، 80 سال تک توبہ کرے، تو ہو سکتا ہے بٹ ایک انسان کی زندگی 80 سال ہی نہیں جاتی ہے تو کیسے وہ ثواب پائیں گا؟ تو یہ بتائی جاتی ہے حکمت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیوں یہ رات ہم کو جو دی گئی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور یہ رات بتا دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کو بتا دی گئی۔ ابھی تو ہم جو کرتے ہیں 21 23 25 27 اور 29 21 23 25 27 تو 29 میں سے ایک منا رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹ اس کی ڈیٹ بتا دی گئی تھی کہ یہ تاریخ پر ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ کو لے کر نکلے تاکہ صحابہ کو میں بتا دوں کہ تاریخ کیا ہے شب قدر۔ آج انشاءاللہ جیسا کہ بات بتائی گئی تھی کہ چند بڑی علامتیں رکھوں گا، اس میں سے جو سب سے بڑی علامت ہے، چونکہ وقفہ بہت کم ہے اور چونکہ کل ختم کرنا ہے عنوان ہمیں، بہرحال تو اس کی سب سے بڑی علامتوں میں سے یا بڑی علامتوں میں سے جو ایک علامت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، وہ علامت ہے کہ مسلمانوں کا جنگ ہونا۔ اور اس کے تعلق سے اب میں حدیث کے حوالے نہ دیتے ہوئے ایک جس کو کہیں گے مختلف احادیث کا مجموعہ لے کر ایک آپ کو جو ہے ایک بترتیب ایک کڑی پورا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں، ورنہ احادیث میں ایک بات ایک طرف آتی ہے، دوسری بات دوسری طرف، میں اس کو ایک کڑی میں پورا دیتا ہوں تاکہ ایک آپ کے سامنے جو ہے پورا ایک سلسلے وار واقعہ چلتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے بہت گھماسان جو ہے جنگ ہوں گی، اور یہ جنگ رومیوں سے ہوں گی۔ اس سے پہلے کا واقعہ لیکن رسول اللہ یوں فرماتے ہیں کہ رومی یا عیسائی، الفاظ خاص ہے، عیسائی اور مسلمان مشترکہ مل کر ایک تیسری حکومت سے لڑیں گے، ایک تیسری طاقت سے لڑیں گے جو ان پر جبر کریں گی، ہے نا۔ اور آج حالات اسی قسم کے ہیں کہ مسلمان ایک ہے اور دوسرے بھی ایسے ممالک ہیں جو آج کچھ لوگوں کی حرکتوں سے پریشان ہیں، یا اکثر علماء نے یا ان کے اقوال اس طرح سے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے اور اسی طرح عیسائیوں سے مراد یورپین جو کنٹریز ہیں، یہ مل کر جو ہے مشترکہ ایک
فوج بنائیں گے جو تیسرے محاذ پہ جائیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک تھرڈ فرنٹ رہیں گا جس سے وہ لڑیں گے, لیکن چونکہ وہ بہت طاقتور ہوگا, نہ مسلمانوں زخمی ہوں گے نہ وہ, تو دونوں مل کر مشترکہ ایک جنگ کریں گے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں بہت خطرناک جنگ ہوں گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تفصیلات دی جنگ کی. اور مسلمان اور یہودی لڑیں گے اور تیسری طاقت سے جو ہے وہ جنگ جیت لیں گے, اور جیتنے کے بعد مسلمان فوجیں اور عیسائی فوجیں گھر لوٹتی ہوں گی. رسول اللہ فرماتے ایک میدان میں دمشق شام کے علاقوں میں ایک میدان میں آئیں گے, نچلے قسم کا میدان ہوگا, ایک صلیبی ایک شخص جو ہے عیسائی اٹھیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی, صلیب کی وجہ سے ہم جیت گئے. اور جبکہ یہ معاہدے کے خلاف بات ہوگی. معاہدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ صلیب کی بات کریں گے نہ ہم آپ سے وہ کریں گے, یہ معاہدے کے خلاف بات کریں گے وہ, اور صلیب کی جیت ہوئی کہیں گے. ایک مسلمان نوجوان اٹھیں گا اور اس صلیب کو توڑ دیں گا. ایک روایت میں ہے کہ صلیب کو توڑ کر اس شخص کو قتل کر دیں گا, جس سے وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا ایک طرفہ, اور جو ہے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے شام میں آ جائیں گا. اور اس وقت ترکی جو ہوگا وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہوگا, یا مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا بلکہ کفاروں کی اس پر حکومت ہوں گی, اور قسطنطنیہ جو ہے وہ ان کا مرکز ہوگا, اور مسلمانوں کی فوجیں ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمان لڑنے کے لیے ان سے جو ہے آگے بڑھیں گے, اور جو ہے ان دونوں کی گھماسان جنگ ہوں گی, جو کہ شام کے ایک علاقے میں عماق یا عمیق کے نام سے جو مشہور علاقہ ہے. حدیث میں 2-3 الفاظ آئے. بہرحال اب ہو سکتا ہے وہ شہر تھا یا کسی زمانے میں بن جائیں گا, یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے. اس نامی اس شہر کے پاس دمشق شام میں وہ جمع ہوگی دونوں فوجیں, اور عیسائی جو ہیں آپ بول دیتے کسی عمران یار خان کے لیے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں نیچے, خواتین ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جائیں. عمران یار خان. بہرحال تو مسلمان جو ہے ان سے جنگ ہوں گی, اور عیسائی جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں 80 جھنڈوں تلے آئیں گے, اور ہر اس کے اندر 12,000 کی ان کی فوج ہوگی. کم و بیش 9 لاکھ اور کچھ ہزار جو ہے فوج لے کر وہ آئیں گے. یا ایک اس میں جو علماء نے کہا کہ 80 جھنڈوں سے مراد 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اس جنگ میں. یا اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسائی کم و بیش 80 ممالک اور مسلمانوں کے ملک مل کر ایک تیسرے محاذ سے لڑیں گے. بہرحال 80 ممالک لیجیے, 80 جھنڈوں تلے لڑنے آئیں گی, ہر جھنڈے تلے 12,000 کی تعداد ہوگی. کم و بیش 9 لاکھ کچھ ہزار کی آپ اسے ضرب دے دیجیے 80 سے, اتنی زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے آئیں گی, اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ایک پرندہ وہاں سے اڑے گا لیکن دوسرے علاقے میں پہنچ نہیں سکیں گا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا, لیکن مسلمانوں کا سے بہت بڑا نقصان ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں جنگ کے اندر 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے. جب کافروں کو دیکھیں گے اتنی تعداد میں ڈر کر بھاگ جائیں گے. رسول اللہ نے کہا اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ان کو معاف نہیں کرے گا. دوسرے 1/3 جنگ میں مارے جائیں گے, قتل کیے جائیں گے, اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم یہ شہید ہوں گے. اور تیسرے 1/3 لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے جو اس جنگ کو جیتیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہتھیار کے ذریعے نہیں جیتیں گے, بلکہ جب مسلمان لڑتے ہوئے جائیں گے قسطنطنیہ میں اور ان کے قلعے پہ جائیں گے, اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی, لیکن قلعہ ہارتا نہ ہوگا, مطلب دشمن ہارتا نہ ہوگا. پھر ایک فوجی جو ہے اٹھا کر اپنا ہتھیار جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر مارے گا, اور دشمن کا قلعہ رسول اللہ فرماتے وہ نیست و نابود اور گر جائیں گا, اور فوج ہلاک اور برباد ہو جائے گا. وہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کلمہ شہادت یہ بہت اہمیت کی چیز ہے, کہ وہاں بھی جو ہے رسول اللہ فرماتے کو ہتھیار نہیں, عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ انہیں فتح دلائیں گا اس معاملے, اور مسلمان ہتھیار ماریں گا. اور ظاہر سی بات ہے یہ جنگ جو ہے کوئی تیر اور جو ہے اسے کہیں گے پرانے زمانے کی جنگ نہیں, یہ جنگ آپ انداز لگے ایک دم جدید آلات سے ہوں گی. آج کے جدید آلات سے بھی جدید آلات, پتہ نہیں واللہ عالم کس قسم کے آلات اور ہتھیار اس زمانے میں ہوں گے جس سے یہ جنگ ہونے والی ہے. اس کی گھماسان ہونا اسی سے آپ انداز لگا سکتے ہیں ہتھیار آج کس قسم کے خطرناک ہتھیار ہے. تو یہ آنے والی دور کی بات کر رہا ہوں میں, جو ایج سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گی, تو یہ انداز آپ کر سکتے ہیں جنگ کا کس قسم کی خطرناک جنگ ہوں گی. اور مسلمان کی بکثرت, حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا 100 میں سے صرف 1 مسلمان زندہ بچیں گے, یا 100 میں سے پرسنٹ وائز نکالتے 1% مسلمان زندہ بچیں گے. اور وہ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, مال غنیمت اٹھا رہے ہوں گے کہ کوئی آ کر آواز لگائے گا مسلمانوں دجال آ گیا تمہارے گھروں میں جو ہے دجال آ گیا. یہ دوسری روایت کے مطابق یہ تو جنگ کا معاملہ تھا, لیکن یہ جنگ کون لڑیں گا, کون اس جنگ میں شامل ہوگا. تو اس تعلق سے پھر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے, اس جنگ سے پہلے جو ہے مسلمانوں جو ہے استنبول جو جیتیں گے یا پوری جنگ ہوں گی, اس میں ان کا لیڈر کون ہوگا. تو اس تعلق سے دوسری روایت آتی ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص, اور جب یہ قیامت کا وقت ہوگا اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی جب مسلمانوں کی خلافت آ چکی ہوں گی, تبھی تو مسلمانوں کی ایک فوج اور یورپ کی ایک فوج ملیں گی. کچھ نہ کچھ ایسے پاورز ہوں گے یہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, سمجھے نا. کوئی ایک کمزور طاقت کا کوئی بہت بڑی طاقت عزت نہیں دیتی ہے,
ایک رسپیکٹفل کب ہوتا ہے؟ جب عزت کب ملتی ہے؟ جب کچھ نہ کچھ برابر ہم جیسا ہو. مسلمانوں کی خلافت ہوگی اور خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا. اور مہدی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شام سے نکل کے مکہ میں آئیں گے اور کچھ لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور خلیفاؤں کے بیٹے میں اختلاف ہو جائے گا حکومت پر، کون خلیفہ بنے گا، اور خوب وہ جھگڑیں گے. اور مہدی جو ہے مکہ آئیں گے اور حرم کے اندر تشریف لائیں گے اور اس وقت ایک فوج نکلیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی جو ہے، یہ شخص جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوگا اور یہ میری نسل سے ہوگا. رسول اللہ کے خاندان سے نام محمد بن عبداللہ یا نام محمد یا احمد بن عبداللہ، دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ناک نقشہ اس کا میرے جیسا نہ ہوگا، باقی نام وام اس کا حسب نسب مجھ سے آئیں گا، ناک نقشہ مجھ سے جو ہے اس کا الگ ہوگا ہٹ کر. اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہدی کو راتوں رات ہدایت دیں گے. اب انہیں مہدی کیوں کہتے؟ لوگ سمجھتے ہیں مہدی علیہ السلام تو کوئی تو بھی نبی ہے. مہدی یاد رکھیں مہدی کوئی نبی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذرا نکال دیجیے، اس کا ازالہ کیجیے. مہدی نبی نہیں ہے. مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت ملی. تو علیہ السلام سے اچھا ان کے نام کے آگے لگانا ہدان اللہ. علیہ السلام سے بہتر لگانا ہے ہدان اللہ. اللہ ہدایت دے کہ اگر وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم ان کی فوج میں شامل ہو، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ورنہ کہ تو جو ان سے برخلاف فوج میں شامل ہوں گا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. تو ہدان اللہ بولنا چاہیے. مہدی ہدان اللہ، اللہ ہدایت دے جب یہ آئے تو ہم ان کی فوج میں شرکت کریں اور شامل ہو، ان کے برعکس دشمنوں کی فوج میں شامل ہونے سے. تو لوگ سمجھتے کہ علیہ السلام یا کوئی نبی ہوں، کوئی نبی نہیں، ایک امتی ہوں گے رسول کے خاندان سے، حضرت علی کی اولاد سے، اور رسول اللہ کے نام جیسا نام اور آپ کے والد کے نام جیسا ان کے والد کا جو ہے نام ہوگا. اور مسلمانوں کے یہ لیڈر ہوں گے. جب وہ آئیں گے تو خلیفہ کے لڑکے سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری پوسٹ ہتھیانے آیا ہے اور ایک زبردست فوج جو ہے بھیجیں گے. اور وہ فوج جو ہے آتی رہیں گی مکے سے قریب، اور اچانک جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوں گی، ایک زلزلہ آئے گا، پوری فوج دھس جائے گا. اور یہی مہدی کی پہچان ہوگی کہ یہ مہدی حق ہے. اب ہمارے پاس کتنے مہدی آ گئے؟ کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی دلی میں مہدی ہے، تو بمبئی کی مہدی الگ ہے، سوڈان کی مہدی صاحب الگ ہے، یمن میں اپنے مہدی صاحب ہے ایک، اور یورپ میں کئی مہدی ہے، اور امریکہ میں مہدی ہے. اتنے مہدی ہیں لیکن ایک بھی فوج نہیں ڈوبی اب تک. علامتیں دیکھیے نا کتنی واضح، اتنی واضح علامتیں ہیں. سورج کا چمکنا، پھر بھی اگر کوئی بیوقوف قسم کے لوگوں کو اپنا مہدی سمجھے تو اس سے برا کیا ہوگا. فوج دھسنا یہ علامت ہوگی مہدی کی سب سے بڑی کہ یہ مہدی حق ہے. اور فوج دھس جائیں گی. رسول اللہ فرماتے بہت کثیر فوج ہوں گی اور لوگ دیکھنے جائیں گے اس میں اور دھسا دی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر خبر کون دیں گا یہ کہ یہ مہدی تھے اور فوج دھسی؟ کہا اللہ صرف ایک انسان کو زندہ چھوڑیں گا، وہ جا کے خبر دیں گا کہ فوج جو آئی تھی دھس جائیں گی. اور کہا بہت کثیر تعداد جمع ہوں گی جنگ کو دیکھنے، جو مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے لڑنے، اور وہ لوگ بھی سب اس میں غرق ہو جائیں گے. تو صحابیہ نے اللہ کے رسول ان کا کیا گناہ ہوگا، وہ کیوں ڈوبیں گے اس فوج میں؟ تو کہا جب وہ اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے. مطلب جو لڑنے آئے تھے وہ برائی کی نیت سے اٹھیں گے، جو دیکھنے آئے تھے وہ اچھائی مطلب دیکھنے کی نیت سے اٹھیں گے. ہر شخص اپنی نیت سے اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد وہ دھسیں گے. اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک سمجھ جائیں گے یہی مہدی برحق ہے. وہ ذرے دھسنے کے بعد فوج آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور یہ جو واقعہ ہوگا یہ مدینے کے پاس جو ہے مقام احد کی جنگ ہوئی اس پہاڑ کے قریب ہی دسیں گے. اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے مہدی ہے. لوگ جوگ در جوگ آئیں گے اور کعبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیت اللہ اور مقام ابراہیم یا سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے. اور وہی فوج پھر مشترکہ بن کے یورپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گی. اور اس کے بعد پھر وہ بغاوت ہونے کے بعد پھر یہی مہدی ہوں گے جو مسلمانوں کے لیڈر ان سے جنگ کریں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہدی جب آئیں گا وہ دنیا کو اس طرح سے خوشحالی سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ بدحالی سے برائی سے بھری ہوئی تھی. امن و امان ہر طرف ہوں گا. اور مہدی 5 7 یا 9 سال حکومت کریں گے. حدیث میں 3 الفاظ ہیں 5 7 یا 9. بہرحال جو بھی لے سب سے زیادہ 9 اور سب سے کم 5 سال ان کی حکومت ہوں گے. تو جب یہ 5 7 9 آتا ہے آپ اس کو اختلاف نہ سمجھے. ہو سکتا ہے 9 سال مکمل دور ہو، 7 سال اچھا دور، 5 سال بہت اچھا دور. تو 5 7 9 جو الفاظ آتے ہیں تو یہ مت سمجھیے ایگزیکٹ کیوں نہیں ہے ایک دم ہو بہو آنا تھا. تو یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ 9 بولے تو مکمل عرصہ، اور وہ جنگوں کا عرصہ بھی تو اس میں 9 میں ہی ہے، اور 7 اچھا عرصہ اور 5 بالکل بہترین عرصہ، ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے. بہرحال تو وہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، قسطنطنیہ دنیا کو جیتیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ چلیں گا مسلمان جنگ، اور بہت کم لوگ بچیں گے. اور یہی مہدی کے دور میں کیا ہوگا پھر جب وہ جنگ جیت چکے ہوں گے آواز آئیں گی کہ مسلمانوں تمہارے گھر میں دجال آیا. مسلمان رسول اللہ فرماتے مال غنیمت چھوڑیں گے اور گھروں کی طرف بھاگنا شروع کریں گے. اس لیے کہ ان کو اپنا عقیدہ اپنے گھر والے پیارے ہوں گے.
اور دجال کا فتنہ چونکہ اتنا سخت ہوگا اور انہوں نے یہ سن رکھا ہوگا، جب ہی وہ اٹھ کے فوراً بھاگنے لگیں گے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں 10 لوگ تصدیق کے لیے آگے جائیں گے، اور میں ان کے چہرے، ان کے گھوڑے اور ان کے نام تم کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں، اور وہ جا کر نکلیں گے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جب اتنا ماڈرن دور ہوگا تو گھوڑوں کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیے آج بھی فوج میں گھوڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہو سکتا ہے جنگ اتنی گھمسان ہو کہ ہر الیکٹرانک آلہ کو پہچانا جا سکتا ہو، جانور کو تھوڑی آپ گھوڑے پہ جا سکتے ہیں۔ سمجھے آپ حالات کس طرح سے ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے سب سے اچھا سرمایہ بکریاں ہوں گی۔ بولتے آج تو پیپر کرنسی ہے، الیکٹرانک کرنسی، بکریاں کیسا سرمایہ ہوں گی؟ لیکن ایک زمانہ آئے گا، اور آج کے حالات دیکھیے نا، بکریاں سب سے اچھا سرمایہ ہے نا۔ کتنا بڑا ایک بینک تھا AIG، ابھی ڈوبا نا، امریکن انٹرنیشنل گروپ، پورا بینک کولیپس ہو گیا، بینکرپسی۔ الیکٹرانک فارم میں پیسہ تھا، جس کے ہاتھ پیسہ کیش تھا کہ ہاتھ میں کوئی نوٹ کی شکل میں تھا، الیکٹرانک پیسہ تھا، الیکٹرانک طور سے گل ایواپوریٹ ہو گیا پورا کا پورا۔ 185 بلین ڈالر ایک دن میں ختم ہو گیا۔ تو آپ سب سے سرمایہ کیا ہے انسان کے پاس جو اس کے پاس تھا؟ تو ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے حالات ایسے ہو جائے کہ کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہو، تو بکریاں ہی سب سے اچھا سرمایہ بن جائیں گی، پھر سے دور آ جائیں گا ایسے۔ بہرحال تو یہ چیزیں قیامت سے پہلے حالات بدلتے جائیں گے، ایسے حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے ہر دور۔ پھر رسول اللہ فرماتے کہ وہ جو حکومت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھوڑوں کی میں نشان اور ان کے باپ کے نام بھی میں تم کو بتا سکتا ہوں، اور وہ پہنچتے ہوں گے، جب گھر پہنچیں گے تو خبر آئیں گی جھوٹ خبر تھی، جھوٹی خبر تھی، کسی نے نہیں کہہ دیا۔ مسلمان تاکید کریں گے آئندہ کوئی ایسی جھوٹی افواہیں نہیں پھیلائیں گا، اور اس تاکید کے ساتھ مسلمان لوٹ کر واپس جائیں گے اور اپنی تلواریں، مال غنیمت وہاں سے لے کر جو واپس آتے رہیں گے۔ دوسری بار بھی راستے میں خبر آئیں گی دجال آ گیا، اور اس بار رسول اللہ فرماتے ہیں خبر حق ہوں گی اور سچی خبر ہوں گی، اور مسلمان فوراً جو ہے لپک پڑیں گے اپنے گھروں کی طرف، اور وہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے اپنے گھروں کے پاس، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب دجال جس کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کانا دجال، دجال، اور اس طرح سے جو ہے بہت سے اس کے ناموں سے پہچان، یہ ہے کیا؟ کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں میں نے بھی سن رکھی ہے، آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ دجال بولے تو بولے ایک آنکھ کا ہوں گا، ٹھیک ہے ایک آنکھ کا، تو بولے وہ یہ ہے، بولے یہ کیمرہ ایک آنکھ دیکھو، وہ ٹی وی ایک آنکھ کی، ایک اتنی بڑی اسکرین ہے نا، 2 کان رہتے ہیں، یہ ایک آنکھ۔ دجال کے تعلق سے بھی ہم کو علم نہیں کیا ہے۔ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ جو اس دنیا میں ہوگا دجال ہوگا، حتیٰ کہ قبر کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوگا دجال۔ اتنا خطرناک فتنہ دجال، بہت بھیانک فتنہ ہوگا، اتنا کہ مسلمانوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائیں گے، اور کمزور ایمان والے فٹافٹ ختم اسلام سے نکل کے کفر میں چلے جائیں گے۔ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، اور یہ ایک انسان ہوگا جس کی ساری تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، شکل و صورت، اس کے ماں باپ، اس کی حیت، اس کی پیدائش، دکھنے میں، اور ساری اتنی تفصیلات آتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دکھنے میں جو ہے اس کا کلر لال ہوگا، وہ قسم کے جو ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیل ڈال بہت صحت مند ہوگا، اور اس کی گردن بہت موٹی ہوں گی، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہوں گی، جو کہ ایک انگور کے دانے کی جیسی گھومتے رہیں گی، دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں گا، سر پہ لفظ لکھا ہوں گا کفر، کافر۔ ہر مومن جس کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہوگا پڑھ لیں گا، دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو، کافر لکھا ہوا ہوں گا، اور گھنگرالے اس کے بال ہوں گے، اور بڑی اس کی حیت کے تعلق سے، اور یہودی اس کے ماں باپ ہوں گے، اور ان کے نکاح کے 30 سال بعد وہ پیدا ہوا ہوں گا، اور فلاں بڑی تفصیلات، یقیناً اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، ٹی وی یہ سب دجال نہیں ہوتا کچھ، ٹھیک ہے، وہ ایک شخصیت ہے، پیدا ہوں گی، یہودی ماں باپ، اور ساری تفصیلات جو حدیث کے اندر آ رہی، یہ اسی کی طرف جو ہمارا اشارہ لے جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب مسلمان بالکل بے فکر ہوں گے۔ جنگ جیت کر انسان کتنا بے فکر ہوتا ہے، ایک دم اچانک وہ ظہور ہوگا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے خراسان سے ظاہر ہوگا، چھپا ہوا وہ کہیں تو بھی اس طرف ہے، جزیرے جس کو بولتے ہیں ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں، یا اس کے نچلے علاقے میں، یا یمن کے علاقے میں، ایک روایت میں آتا ہے یمن سے لے کر ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں جو ہے بحر ہند جس کو بولتے ہیں ہم، انڈین اوشن جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر کہیں اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ لیکن جب ظاہر ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ خراسان جس کو بولتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان جو 3-4 ملک تھے اس زمانے میں، حکومتیں یا سلطنت خراسان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی جو اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے لیے پہلے سے تیاری کر چکے ہوں گے، اور خراسان سے نکلیں گا، اور یہ لوگ مل کر پھر پورا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تماشا مچائیں گے، اور سارے جو ہے کام کریں گے، تو وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا، اور ایسا بتایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں پیچھے جھاڑوں میں نہ ہو، اور ہم ڈرنے لگے کھجوروں کی جھاڑوں میں نہ ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو کہا تم ڈر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنا بتایا ہمیں کہ ہم ڈرنے لگے. اور حدیث میں آتا رسول اللہ نے اس دن فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر، عصر سے لے کر مغرب تک علامت قیامت بتائی صحابہ کو. ایک ساتھ پورا دن صرف درس دیا علامت قیامت مسجد میں. صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا ڈر لگا کہ صاحب پیچھے چھپا ہوا، ہم نکلنے کو ڈرنے لگے. رسول اللہ کیا تم ڈرتے ہو اس سے؟ تو کہا اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو تم بے فکر ہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. تو یہ حدیث میں لیکن ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کہ رسول اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے دور میں بھی آ سکتا ہے، تبھی تو کہا آ گیا تو میں دیکھ لوں گا اس کو، لیکن اگر میں چلا جاؤں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ ایسی طاقت قوت تقویت دیں گا، اس سے نپٹ لیں گے. تو اس سے یہ حدیث سے ایک بات کا اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کا میں سنبھال لوں گا، مطلب یہ ڈر تھا کہ ان کے دور میں بھی وہ آ سکتا ہے، تبھی تو کہا کہ میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، تم ڈرو مت. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، یہ حدیث میں جو رسول اللہ نے صبح سے لے کر شام تک علامات قیامت بتائی، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پھر جو ہے مدینہ آیا اور رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا. اور رسول اللہ اس دن نماز کو دیر سے آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں رک گئے تھے؟ تو کہا تمیم جو ایک اداری بول کے ایک شخص تھے، وہ عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اس نے مجھے، اس کی باتوں نے مجھے روک رکھا تھا. کہا تمیم نے کیا باتیں بتائی؟ تو کہا چلو میں بتاتا ہوں تمیم نے مجھے کیا باتیں بتائی. اور رسول اللہ نے تمیم کو مسجد میں بلایا، کہا تمیم سنا دو کیا تم نے مجھے واقعہ سنا، کیا تم دیکھ کر آئے ہو؟ تمیم بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہاں سے نکلے کشتی میں اور سفر پہ تھے، اچانک ایک طوفان آیا اور مہینہ بھر اس طوفان ہماری کشتی پھنسی رہی، اور اس کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر کشتی نے ہم کو جو طوفان نے پٹک دیا. ہم وہاں سے اترے اور جزیرے پہ جب گئے تو ایک شخص کو دیکھا، ایک روایت میں عورت کا لفظ ہے، ایک روایت میں ایسا شخص، ایسا جانور یا ایسا انسان جیسا، نہ اس کا اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا، اور اتنے بال اس کے جسم پر تھے کہ نہ اس کا چہرہ دکھتا نہ اس کی پیٹھ دکھتی، نہ اس کا اگلا کیا ہے نہ پچھلا کیا ہے، اور پورا جسم پر اس کے بال تھے. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو اتنا غلیظ دکھتا ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو، میں کون ہوں؟ میں جاسوس ہوں. یا ایک روایت میں آتا جساسا اس نے نام کہا، یا ایک میں آتا جاسوس کا، اس کی میں جاسوس ہوں. کہا میرا آقا تمہیں بلاتا ہے. ہم اس کے پیچھے چلے، اب کچھ آرا بھی نہیں تھا، ہم اس کے پیچھے چلے، وہ ایک غار تک ہمیں لے گیا. جب ہم غار میں پہنچے تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو بندھا ہوا تھا زبردست بیڑیوں میں، اور اس قسم سخت تھا، لیکن پھر بھی اچھلتا اور کودتا تھا اور ہلچل کرتا تھا. اور اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے پوچھا شخص تجھ پہ لانا تو کون ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو، میں کون ہوں؟ مجھ سے بتا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم فلاں جزیرہ عرب سے آئے. تو کہا کیا ہوا نبی آئے ہو؟ جو آخری نبی کہاں آ گئے؟ کہا ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی. کہاں قبول کی؟ تو کہا یہ تمہارے لیے حق میں بہتر تھا. اور خوب ہلنے لگا، حتیٰ کہ اس کے بیڑیوں میں بھی وہ ہلچل کرنے لگا. صحابہ کہتے اور اچھلنے لگا، وہ تمیم کہتے اچھلنے لگا زمین و آسمان کے بیچ میں، اتنا خوش تھا. کہا کہ اب میرے آزادی کا وقت آ چکا ہے اور میں دجال ہوں، اور نبی کا ظہور ہونا اور لوگوں کا ان پر ایمان لانا، بس اب میرے نکلنے کا وقت نزدیک ہے. اور چند باتیں اس نے پوچھی کہ فلاں دریا کا پانی باقی ہے؟ تو کہا اس دریا میں پانی ہے. تو کہا اب نہیں رہیں گا. پھر کہا کھجوریں آتی ہے تمہارے؟ کہا. تو کہا اب وہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور فلاں سوالات کیے اور بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرے نکلنے کا وقت بہت نزدیک ہے. رسول اللہ نے کہا دیکھا کل میں تم سے نہ کہتا تھا کہ دجال ہے؟ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمیم نے میری بات کی تصدیق کی. اور رسول اللہ نے ممبر کے پاس جو ہے مسجد نبوی میں ہاتھ مارتی مار کہا ھذا طیب ھذا طیب، کہ یہ مدینہ طیب ہے، یہاں دجال داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوں گا، اور اس کے اندر منافق اور کافر بھی نہیں گے، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے دجال کے، صرف مومن ہی رہ سکیں گے اس میں. تو کہا یہ طیب ہے یہ جگہ، مطلب جو مدینہ یا مکہ میں رہا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا، اس لیے وہاں وہ مدینہ یا مکہ میں دجال کا فتنہ نہیں پہنچیں گا. حتیٰ کہ مدینہ کے منافق اور کافروں کو جب دجال آئیں گا وہ باہر رکیں گا، آواز دیں گا، مدینہ اور مکہ میں جو ہے زلزلہ آئیں گا اور سارے کافر منافق نکل کے باہر چلے جائیں گے خود بخود، اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو دجال نکلیں گا، اس کے ماں باپ یہودی ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، ایک بچہ کھیل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے بچے ہٹ گئے، وہ ہٹا نہیں اور کھڑا رہا. رسول اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے تم کیوں کھڑے ہو؟ ناراض ہوئے اللہ کے رسول. تو کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آپ ہٹے، اس کی گردن مار دیتا ہوں. کفر کیا نا، نبی کے سامنے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ میرے رسول نے ابن سیاد اس کا نام تھا، ابن سیاد، کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ رسول نے کہا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ عمر جو تم اس کو اگر وہ سمجھ رہے ہو دجال تو تم اس پہ قابو نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں اس کو ختم کرنا، اور اگر وہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر کئی کو مارتے ہو اس کو. چھوڑ دیا رسول اللہ. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شک ہوا، صحابہ نے کہا کہ وہ ابن سیاد دجال ہے، چونکہ رسول اللہ نے اتنی صفتیں بتائی تھی. یہودی ماں باپ ہوں گے، اس کی ماں بہت زیادہ صحت مند ہوں گی، حتیٰ کہ جو ہے اس کی ناک ٹیڑھی قسم کی ہوں گی، اور اس کی کمر بہت بڑی ہوں گی، اور اس کا باپ اس طرح سے ہوں گا، 30 سال بعد پیدا ہوا ہوں گا، اور کافی عرصے تک ماں کے پیٹ میں رہوں گا، 9 مہینے سے زیادہ، اور پھر اس طرح کی باتیں. تو رسول اللہ دیکھنے گئے اس شخص، اور اللہ کے رسول عمر ابن خطاب کے ساتھ گئے اور کھجوروں کے جھاڑوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے. تو اس کی ماں نے دیکھ لیا کہ ابن سیاد محمد جو ہے تمہارا جو تعاقب میں تمہارے پیچھے لگے ہیں.
تو اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر لعنت ہو. تو کہا, اور اللہ کے رسول سے اس نے کلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ سوال کرنے, بہت سی بات چیت ہوئی. سوال کیا اللہ کے میرے دل میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے کچھ وقت پہلے کچھ سورہ دخان کی آیتیں نازل ہوئی تھی بالکل. تو اس نے کہا الدخ, تیرے دل میں محمد دخان ہے. سورہ دخان کی آیتیں تھی. رسول نے کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں. اور وہاں سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صحابہ اس کو بھی دجال مانتے تھے چونکہ اس کی صفت, بہرحال وہ دجال چھوٹا تھا, مطلب وہ دجال نہیں تھا جو تمیم نے جو وہاں دیکھا, وہ دجال بڑا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال آئیں گے قیامت سے پہلے, 30 پورے چھوٹے بڑے. تو یہ ابن سیاد بھی چھوٹا ہوگا, بہرحال وہ بڑا دجال نہیں تھا, لیکن وہ بھی ایک صفت کتاب و سنت میں آتی ہے. تو